حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی مماثلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام الگ الگ زمانے اور الگ الگ مقام سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم خراب ہو گیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جسم گل سڑ گیا تھا۔ وجوہات الگ الگ تھیں، لیکن ان دونوں عالی مرتبت پیغمبروں کے جسم بری طرح خراب ہو گئے تھے۔ یہی ان دونوں پیغمبروں میں قدر مشترک اور مماثلت رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے شیطان نے بہت تکلیف پہنچا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور جو پانی ہم نے زمین سے نکالا ہے اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ اس پانی میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے شفا رکھی تھی۔ اس پانی کو پینے سے ان کی بیماری اندرونی طور پر دور ہو گئی، اور غسل کرنے سے بیرونی اثرات بھی ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت موذی بیماری کو صرف پانی سے دور فرما دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پاک ذات، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اسی دعا اور تسبیح کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ایک میدان میں اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم بہت خراب حالت میں آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے وہاں یقطین نام کی ایک بیل اگا دی۔ اس بیلدار پودے کے پتے بہت بڑے بڑے تھے، اور ان میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جراثیم اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف دوا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بیلدار پودے کے بڑے بڑے پتوں پر لیٹ کر اور ان پتوں کو اوڑھ کر جب استعمال کیا تو یہ پتے ان کی بیماری کے لیے دوا بن گئے۔ اللہ نے معجزانہ طور پر اس بیل میں پھل لگا دیے تھے، جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خوراک اور دوا بن گئے تھے، جس سے وہ پوری طرح صحیح ہو گئے۔ صدق اللہ علیہ۔